ایک نصیحت کرتے ہیں اپنے ایک دوست کو جن کا نام تھا موسیٰ بن معلّہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، جس شخص میں 3 کوالٹیز پائی گئیں، جس میں 3 کوالٹیز پائی گئیں، آسمان سے جو بھی خیر و برکت نازل ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کا اس میں حصہ ضرور رکھیں گے۔ اللہ اکبر! آسمان سے جو بھی خیر و برکت آتی ہے اللہ اس بندے کا حصہ ضرور رکھیں گے اس میں، اگر اس میں 3 کوالٹیز پائی جائیں۔ نمبر 1، اخلاص، اس کا دل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہو، اخلاص للہ تعالی، کوئی بھی وہ عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ دوسرا، وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِ، جو انسان اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے پسند کرے، اپنے مسلمان لوگوں کے لیے پسند کرے۔ میں کیا چاہتا ہوں میرے ساتھ یہ ہو تو اگلا انسان اس کو بھی ویسا ٹریٹ کرے۔ اور تیسری کوالٹی کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک بریڈ کا پیس بھی ہو اور اگر تم کسی مسلمان بھائی کو یا کسی شخص کو دیکھ لو کہ وہ تم سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے اس روٹی کے ٹکڑے کو، تو تم اس کو دے دو اور خود اس کو مت کھاؤ۔ سبحان اللہ! یہ 3 کوالٹیز ہیں، کسی بھی انسان میں اگر پائی جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی آسمان سے خیر و برکت نازل کرتے ہیں اس شخص کا حصہ اس میں لازمی رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ تینوں کوالٹیز انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اندر ڈیولپ کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، گیو می این آنسر، تاکہ میں جان جاؤں کہ آپ لوگ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ، اور بہت بھوکے تھے، بہت ایون بے ہوش ہونے لگے تھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ ہمیں پتہ ہے ان کا لائف اسٹائل بہت سمپل تھا، اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے کہ میں کسی طرح سے احادیث ان سے لے لوں۔ اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان کی جو روایت ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ ہی از دا کمپینین ود دا موسٹ روایات جو کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے 2 کھجوریں دیں اور کہا کہ تم کھا لو، تمہارے چہرے پہ بھوک کے آثار ہے۔ تو انہوں نے 1 کھجور کھا لیا اور 1 کو اپنے مٹھی میں رکھ لیا، اور پھر وہ اٹھ کے جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، آپ دوسری کھجور کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ کے تو بھوک کے اثرات تھے آپ کے چہرے پہ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری ماں بھی میری طرح بھوکی ہے، جس طرح سے مجھے بھوک اور پیاس ستا رہی ہے، میری ماں بھی اسی طرح بھوک اور پیاسی ہے، تو یہ دوسری کھجور میں نے اس کے لیے رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ یہ آپ کھا لیں، میں آپ کی والدہ کے لیے اور دے دوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی نے اور کھجوریں ان کو دے دی۔ حضرت عائشہ گھر پہ تھیں، تو ایک عورت آئی جس کے پاس 2 بچیاں تھیں، اور آ کے کچھ مانگا، تو حضرت عائشہ نے گھر میں ڈھونڈا تو 1 کھجور ملی انہیں، تو انہوں نے 1 کھجور دے دی ان کو، اور اس بیوہ نے، اس عورت نے ان کے 2 حصے کیے، ایک اپنی اس بیٹی کو دے دیا، ایک اپنی اس بیٹی کو دے دیا، اور چل پڑی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ نے ان کو یہ واقعہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ماں کی یہ شفقت کو دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ماں کی شفقت ہے، اس کو پتا تھا کہ میرے بچے زیادہ ویک ہیں، زیادہ کمزور ہیں، مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے انہیں، اس کھجور کے 2 حصے کر کے ان کو دے دیا، اور اس شفقت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت میں کا مقام دے دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا۔ اپنے لیے ہمیشہ ایک دعا کیا کریں، اور جو شخص یہ دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں شرک اصغر اور شرک اکبر دونوں کو نکال دیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ ہم نے شاید پہلی بھی دعا پڑھی تھی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں جانتے ہوئے، واستغفرک لما لا اعلم، اور میں آپ سے توبہ اور بخشش مانگتا ہوں اس سے جو میں نہیں جانتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر، جو شخص بھی یہ دعا پڑھے گا وہ شرک اصغر، ریاکاری اور شرک اکبر دونوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ تو اس دعا کو یاد کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔